اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جس نے کوئی برا عمل کیا، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے نفس پہ کوئی ظلم کر لیا، اپنی جان پہ کوئی گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، ثم پھر یستغفر اللہ، پھر اس نے اللہ سے استغفار کیا، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائے گا۔ جب معاف کرنے والا خود اعلان کر رہا ہے کہ میرے بندے تجھ سے خطائیں ہوں گی، تجھ سے خطائیں ہوں گی، لیکن خطائیں کرنے کے بعد مجھے یاد کر لینا، میری طرف رجوع کر لینا، اور میرا ذکر کر کے، مجھے یاد کر کے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے رب کے علاوہ اور کوئی معاف کرنے والا نہیں، مجھ سے استغفار کرنا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یہ رب اپنے بندے کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استغفار کیا کہ یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اللہ کریم اسے بخش دے گا، کیونکہ آیت کے مطابق اس سے غلطی ہوئی، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھی، یعنی ذکر اللہ کا ذکر کر لیا، پھر استغفار کیا، اللہ سے مغفرت طلب کی، تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے شخص اللہ رب العزت کی جنت کے پاکیزہ باغوں میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور وہ کون سے؟ کہ ایک وہ شخص جن کے اندر 4 صفات ہو، کہ ایک یہ صفت کہ جس کا اعتقاد پورا ہو کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا وہ کہ جب وہ نیک کام کرے تو نیک کام کرنے پر خوش ہو، نیک کام کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، نیک کام کو تاوان نہ سمجھے، اور جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر غمگین ہو، اس پہ نادم ہو کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے، اس کا اسے غم لگ جائے، فکر لگ جائے، اس گناہ کی اسے خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کیا بنے گا، میں تو رب کی عدالت میں پیش ہوں گا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو غلطی تسلیم کرے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ جب اس پہ کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ یہ 4 صفات جس شخص میں ہوں گی، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کو پاکیزہ باغ اور جنت عطا فرماؤں گا۔ اتنا تو انسان کو کرنا چاہیے۔ ان عاغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں بھی کبھی کبھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بھی کبھی کبھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس لیے میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث بخاری شریف کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور مغفرت اور توبہ کرتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول محبوب کائنات ہو کے، رب کے محبوب ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، جن کے ہاتھ سے اللہ صحابہ کو جنت تقسیم کروائے، وہ استغفار کرتے ہیں اور استغفار کی تعلیم دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں، اور ہم کون ہیں؟
ہم پرواہی نہیں کرتے. یہ لاپرواہیاں کسی بھی معاملے میں ہو تباہی کا سبب بنتی ہے، چاہے گھریلو معاملے میں، چاہے کاروباری دنیاوی معاملے میں، اور چاہے آخرت کے معاملے میں. اس لیے لاپرواہ انسان نہ بنو، سست انسان نہ بنو. فاستبقوا الخیرات، اللہ پاک فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، یہ سمجھانے کے لیے، ایسا ہوتا نہیں، اگر لوگ گناہ نہ کریں، گناہ کرنا چھوڑ دیں اور میں اس قوم کو ختم کر دوں اور میں ایک ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور پھر گناہ کرنے کے بعد مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے معاف کر دوں. اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر توجہ دیجئے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ تم گناہ کیا کرو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ گناہوں سے منع فرماتا ہے. لیکن اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ گناہ تم سے ہوتے رہیں گے لیکن تم سچے دل سے مغفرت طلب کرو، اور جو میرا بندہ گناہ کے بعد مغفرت مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں اور میں اسے معاف کر کے بھی خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار و مغفرت کرتے رہنا چاہیے. اللہ 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 اللہ